القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف الرحيم۔ بزرگان محترم، عزیز ساتھیو، قرآن مجید کی آیت کریمہ کا ایک حصہ اور نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد آپ کے سامنے میں نے پڑھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اہل علم اور غیر علم والے دونوں آپس میں برابر نہیں ہو سکتے، اور آقا دو جہاں نے ارشاد فرمایا کہ الناس کلہم ہالکون الا العالمون، ساری کی ساری انسانیت، سارے کے سارے انسان گھاٹے، نقصان میں اور خسارے میں ہیں سوائے جاننے والوں کے، عالموں کے۔ اور آگے آقا نے فرمایا کہ والعالمون کلہم ہالکون الا العاملون، تمام کے تمام علماء سب کے سب ہلاک ہونے والے ہیں، تباہ و برباد ہونے والے ہیں، سوائے ایسے عالموں کے کہ جنہیں اپنے علم کے اوپر عمل بھی کرنے کا مادہ اور جذبہ ہے، عمل بھی کرتے ہیں وہ۔ آگے فرمایا والعاملون کلہم ہالکون الا المخلصون، کہ جتنے بھی عمل کرنے والے ہیں، اللہ کے احکامات پہ چلنے والے ہیں، یہ سب کے سب بھی ہلاک ہونے والے ہیں، سوائے ان کے کہ جن کے عمل کے اندر اخلاص ہے، پیورٹی ہے، سنسیئرٹی ہے، دکھلاوا نہیں ہے، ریاکاری نہیں ہے، نام و نمود نہیں ہے، شہرت ان کے پیش نگاہ نہیں ہے، تو پھر انہی کا عمل قابل قبول ہے، ورنہ یہ تمام کے تمام بہتر سے بہتر اعمال کرنے والے بھی تباہ و برباد ہونے والے ہیں۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ وَالْمُخْلِصُونَ فِي خَطَرٍ عَظِيمٍ، اور وہ حضرات جو مخلص ہیں، اپنی عبادتوں کے اندر بڑے سنسیئر ہیں، وہ صرف عبادت اللہ کی خاطر کرتے ہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، یہ بہت بڑے ٹیسٹ، آزمائش اور امتحان کے اندر ہے۔ انسان کی تخلیق 4 عناصر سے ہوئی ہے۔ خلق اللہ الانسان من التراب والہواء والماء والنار، پروردگار عالم نے انسانیت کی تخلیق 4 چیزوں سے کی ہے۔ انسان 4 عناصر کا مرکب ہے، بنا ہوا ہے، مٹی، آگ، پانی اور ہوا۔ اس کے بغیر انسان نہیں ہے۔ جو وہ انسان بنا ہے یہ 4 چیزوں سے بنا ہے۔ یہ اس کی ظاہری جسم کے عناصر ہیں یہ، لیکن جو انٹرنل اور 4 چیزیں ہیں کہ انسان عمل کیسا کر رہا ہے، انسان کے عمل کے اندر نام و نمود ہے کیا، تو جو 4 چیزیں ہیں کہ علم، عمل، اخلاص اور فکر آخرت۔ اگر علم نہیں ہے، اس کے مطابق عمل نہیں ہے زندگی کے اندر، اور عمل کے اندر اخلاص، پیورٹی، سنسیئرٹی نہیں ہے، دکھلاوا ہے، نام و نمود ہے، شہرت ہے، اور آخرت کی فکر نہیں ہے، دنیائی کی فکر میں لگا ہوا ہے، یہ 4 چیزیں انسان کے اندر، علم، عمل، اخلاص اور فکر آخرت اگر نہیں ہے، تو گویا کہ اس کے اس جسم کے اندر روح سے خالی ہے۔ اور جب انسان کی روح جسم سے نکل جائے تو وہ ایک ڈیڈ باڈی ہے، اس کی کوئی ویلیو، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اسی طرح ایک انسان کے اندر اگر یہ 4 چیزیں نہ ہو، علم نہ ہو، عمل نہ ہو، اخلاص نہ ہو، آخرت کی فکر نہ ہو، تو گویا کہ اس کی روح نہیں ہے اس کے پاس، وہ اس روح زمین کے اوپر چلتا پھرتا انسان گویا کہ ایک زندہ انسان کی طرح ہے، وہ ایک لاش ہے، اس کی کوئی ویلیو، کوئی قدر و قیمت نہیں ہے اس زندگی کی، جب تک کہ اس کے اندر یہ 4 چیزیں پیدا نہ ہو جائے۔ حدیث کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عالموں کی ایک جماعت کو بلائے گا، بہت بڑے بڑے عمل کے اخلاص نہ ہونے کی بنیاد پہ ان کے منہ پہ دے مارا جائے گا قیامت کے میدان میں، بڑے بڑے عمل۔ اور کچھ ایسے چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، دیکھنے میں معمولی لگتے ہیں، لیکن اس کے اندر اخلاص ہے، للہیت ہے، تو ایسے اعمال جنت میں جانے کا سبب بنیں گے میدان قیامت، روز محشر۔
اب عالم کی کتنی بڑی اہمیت ہے. العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث، کتنی بڑی اہمیت ہے عالم. آقا نے فرمایا الناس کلهم ہالکون الا العالمون، ساری کی ساری انسانیت تباہ و برباد ہونے والی ہے سوائے عالموں کے. قیامت کے میدان میں عالموں کے گروپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلائیں گے اور پوچھیں گے کہ میں نے تجھے علم دیا تھا، اس علم سے تو نے کیا کیا دنیا کے اندر؟ وہ بولے گا میں نے بہت بڑا بڑا کام کیا، اتنی ساری کتابیں لکھی، اتنے سارے مسائل بتائے لوگوں کو، تیرے دین کی تبلیغ کی، سب کچھ کیا میں نے اپنے علم کے ذریعے سے. تو اللہ فرمائیں گے کیوں؟ لیقال انک عالم، یہ اس لیے کیا تو نے تاکہ یہ کہا جائے کہ تو بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا جاننے والا ہے. فقد قیل، وہ تو کہا جا چکا دنیا کے اندر. تو عالم تھا، لوگ تیری عزت کرتے تھے، بہت آؤ بھگت کرتے تھے، تو تیرے پاس علم تھا اور تو یہ سمجھتا تھا کہ لوگ مجھے عالم کہیں. ریاکاری تھی، دکھلاوا تھا، تو شہرت چاہتا تھا دنیا کے اندر، اخلاص نہیں تھا، اللہ کے لیے نہیں کر رہا تھا. فقد قیل، تو تیرے علم کا اور تیرے یہ تمام کے تمام اعمال کا بدلہ تو دنیا میں ہی تجھے مل گیا. لہذا فقد قیل، اب کیا چاہتا ہے؟ فرشتوں کو حکم ہوگا اس کو جہنم کے اندر اوندے منہ ڈھکیل دو. یہ علماء کی جماعت جو نام و نمود کی خاطر شہرت، ریاکاری، دکھلاوا اس دنیا کے اندر، اس روئے زمین کے اوپر انانیت، تکبر، میپن، علم کی وجہ سے جو فخر تھا، جو پراؤڈ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ ایسے شخص کو اس کے عمل میں اخلاص نہیں تھا، علم کی بنیاد پہ جو عمل اس میں اخلاص نہیں تھا، جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا. دوسرا شخص مالداروں کی جماعت. اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے میں نے تجھے کوٹھی دیا تھا، بنگلہ دیا تھا، بینک بیلنس، باغات، نہریں، بہت بڑی بڑی جو تیری منڈیاں تھیں، کیا کیا تو نے میرے اس جو ہے دیے ہوئے مال سے؟ بندہ کہے گا میں نے بہت خدمت کی ہے، اس مال سے تیرے دین کی خدمت کی ہے، غربا، فقراء، مساکین، یتیم، ان تمام کی میں نے جو ہے خدمت کی ہے اس مال کے ذریعے سے. اللہ پوچھیں گے کیوں؟ لیقال انک جواد، تو نے یہ تمام کے تمام جو کام کیے تھے، غربا کی، فقراء کی، مساکین کی، اور جو ہے دین کی احیاء کے لیے تم نے اپنے مال کو خرچ کیا اللہ کے راستے میں، اخلاص نہیں تھا، ریاکاری تھی، دکھلاوا تھا، تو اس لیے کر رہا تھا. لیقال انک جواد، تاکہ دنیا والے تجھے یہ کہیں کہ تو بہت بڑا سخی ہے، بہت بڑا جنرس ہے. فقد قیل، وہ تو دنیا میں کہا جا چکا، تجھے مل گیا تیرے اس عمل کا بدلہ دنیا میں. فرشتوں کو حکم ہوگا اس کو بھی جو ہے جہنم کے اندر منہ کے بل جو ہے ڈھکیل دو اس کو جہنم کے اندر. یہ مالداروں کی جماعت بھی چلی جائے گی جہنم کے اندر. عالم بھی گیا اور مالدار بھی گیا. اب یہ تیسری جماعت شہداء کی، مارٹیئرز، جو اپنی جان عزیز کو اللہ کے راستے کے اندر قربان کر دیا، جس نے شہید کہلایا. بہت بڑا مقام ہے شہید کا. پھر شہیدوں کی جماعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلائیں گے اور پوچھیں گے کہ میں نے تجھے جسم عطا کیا تھا، توانا، مضبوط، طاقتور، وہ ہمت، وہ جوش، وہ ولولہ، یہ طاقت و قوت جو میں نے تجھے دی تھی دنیا کے اندر، کیا کیا تو نے؟ وہ کہے گا کہ یا اللہ میں نے جو ہے تیرے دین کی خاطر اپنے آپ کو قربان کر دیا، اللہ کے راستے میں جہاد کیا، دشمنوں سے لڑا، میں تیرے دین کو زندہ کیا. اللہ کہیں گے کیوں؟ لیقال انک جریر، یہ سب کچھ تو نے اس لیے کیا تھا تاکہ لوگ تجھے بہت بڑا بہادر کہیں. تیرے اس عمل کے اندر دکھلاوا تھا، ریاکاری تھی، نام و نمود، شہرت تھی. فقد قیل، تو وہ تو دنیا کے اندر تو بہادر کہا جا چکا، تیرا عمل جو تھا اس کا بدلہ تجھے دنیا میں ہی مل گیا. لہذا فرشتے کو حکم ہوا کہ شہیدوں کی اس جماعت کو بھی اور منہ جہنم کے اندر ڈالو. علماء کی اتنی بڑی اہمیت، قدر و قیمت، علم کی اتنی بڑی اہمیت، لیکن دکھلاوا، ریاکاری، اخلاص سے خالی، جہنم کے اندر اس کا ٹھکانہ. مالداروں کی اتنی بڑی اہمیت، سخی کی اتنی بڑی اہمیت کہ السخی قریب من اللہ والبخیل بعید من اللہ، کہ سخی جو ہے جنرس پیپل سو نیئر ٹو دا گاڈ، اللہ کے بہت نزدیک ہے یہ. اور جو مائزر ہے، جو بخیل ہے، وہ اللہ سے بہت دور ہے. اللہ کی قربت رکھنے والا سخی، لیکن اس کی سخاوت کے اندر اخلاص نہیں تھا، ریاکاری تھی، دکھلاوا تھا،
تو اتنی بڑی عظمت کے باوجود بھی اس کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ عمل میں اخلاص نہیں تھا، اور شہداء کی اتنی بڑی اہمیت، لیکن وہاں بھی دکھلاوا تھا، نام و نمود، سنسیئرٹی نہیں تھی، اخلاص نہیں تھا، ایسی جماعت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے اندر ڈال دیں۔ اتنے بڑے بڑے عمل، عالم کی فضیلت، سخی کی فضیلت، اور اسی طریقے سے شہداء کی فضیلت، لیکن اخلاص نہ ہونے کی بنیاد پہ جہنم کے اندر ان کو ڈھکیل دیا جائے۔ یہ 3 بڑے بڑے عمل حدیث کے اندر بتلائے گئے کہ اخلاص نہ ہونے کی بنیاد پہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ان کا عمل بالکل اکارت اور بیکار چلا جائے گا۔ لیکن حدیث کے اندر 3 ایسے اعمال جو بہت ہی دیکھنے میں سننے میں معمولی نظر آتے ہیں، لیکن چونکہ اس عمل کے اندر اخلاص ہے، اور اس اخلاص کی بنیاد پہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر بھی بہت ساری آزمائش اور مصیبت اور ابتلا سے آدمی کو نجات دیا کرتا ہے، اور آخرت کے اندر بھی اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ حدیث کے اندر 3 دوستوں کا ذکر کیا گیا، 3 لوگوں کا ذکر کیا گیا۔ ایک وہ شخص کہ جو اپنی ماں کی بڑی خدمت کیا کرتا تھا۔ حدیث کے اندر ہے کہ 3 لوگ تھے جو ایک سفر پہ نکلے، جاتے جاتے راستے کے اندر بارش بہت تیز ہو گئی، ایک آندھی اور طوفان آ گیا، تو وہ لوگ بچنے کے لیے ایک پہاڑ کے اندر ایک کیو تھا، ایک غار کے اندر جا کر کے انہوں نے پناہ لیا۔ 3 لوگ ہیں، بارش تیز ہوئی اور اس کے بعد ہوا چلی تیز، تو ایک بہت بڑا راک پتھر لڑکتا ہوا آیا، اس غار کے منہ کے اوپر آ کر رک گیا، گویا کہ باہر نکلنے کا دروازہ بند ہو گیا۔ اب یہ تینوں کے تینوں حیران و پریشان تھے، کیا کیا جائے۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزرا، جو ساتھ میں توشہ تھا کھانے پینے کا وہ بھی ختم ہو گیا۔ اب سوچ لیا کہ موت تو یقینی ہے۔ اس میں سے ایک نے کہا کہ بھائی موت تو یقینی ہے، کوئی تدبیر کی جائے کہ یہاں سے ہم کیسے نکل سکیں۔ دوسرے 2 نے کہا کہ کیا تدبیر ہو سکتی ہے؟ بولے کوئی ظاہری تدبیر تو نظر نہیں آتی، کوئی دنیاوی اسباب تو نظر نہیں آتے ہیں کہ اس پہاڑ کے اتنے بڑے راک کو ہٹایا جائے، ہم باہر نکل سکیں۔ چلو ایک جو ہے دینی تدبیر کرتے ہیں، ہم تینوں اپنی اپنی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں ایسا کون سا کام کیا ہے جو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے۔ اگر تمہیں نظر آتا ہے کہ میرا کوئی ایسا کام جو صرف اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، نام و نمود اور شہرت نہیں تھی اس کے اندر، تو اپنے اس عمل کو ریفرنس بنا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگو کہ اللہ میرا وہ عمل جو میں نے کیا تھا صرف اور صرف تیری رضا کے لیے، اگر تیری بارگاہ میں وہ مقبول ہے، پسندیدہ ہے، تو آج میں تجھے اپنے اس عمل کا حوالہ دیتا ہوں، یا اللہ تو مجھے اس مصیبت سے نجات دے دے۔ تینوں نے کہا کہ ہاں مجھے اپنی زندگی کا ایک عمل یاد ہے جو میں نے بہت ہی اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا۔ پہلا شخص کہتا ہے، دعا مانگتا ہے کہ یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں غریب تھا، فقیر تھا، کھانے کے لیے سوائے بکریوں کے دودھ کے کچھ اور میسر نہ تھا، میری کچھ بکریاں تھیں، میں اس کو جو ہے گریزنگ فیلڈ میں صبح لے جاتا، شام کو واپس آتا، اور جو ہے وہ کیٹل کے وہ جانوروں کے جو ہے دودھ کو نکالتا، اور اس کے بعد سب سے پہلے میں اپنی بوڑھی ماں کو جو ہے دودھ کا پیالہ پیش کرتا، اور اس کے بعد اگر دودھ بچتا تو میں اپنے چھوٹے بچوں کو پلاتا، اپنی بیوی کو پلاتا، پھر کچھ بچ جاتا تو میں پیتا، اور یہ میری زندگی اس طرح گزر بسر ہو رہی تھی۔ اچانک ایک دن مجھے آنے میں تاخیر ہو گئی، عشاء کے وقت میں پہنچا جب تک میری ماں سو چکی تھی۔ میں نے اپنے جانوروں کا دودھ نکالا، بچے بھوک سے بلکتے رہے، بیوی بولتی رہی، لیکن میں نے بچوں کو دودھ نہیں دیا۔ میں نے سب سے پہلے اپنے ماں کے حق کو مقدم سمجھا، اپنے اوپر، بیوی کے اوپر، بچوں کے اوپر، لہٰذا ماں کو نیند لگ گئی، میں دودھ کا پیالہ لیے اس کے پاؤں کے پاس کھڑا رہا اس وقت تک جب تک کہ آدھی رات ہو گئی۔ جب ماں کی نیند کھلی اور اس نے دودھ پکارا تو میں نے سب سے پہلے ماں کو دودھ پلایا، اس کے بعد پھر میں نے بچوں کو پلایا، بیوی کو پلایا، پھر میں نے خود پیا۔ یا اللہ یہ صرف اس لیے تھا کہ تیرا حکم ہے قرآن مجید کے اندر کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تیرے پروردگار نے قرآن مجید میں یہ فیصلہ فرما دیا ہے کہ ایک رب کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اور اپنے پیرنٹس کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ اچھائی کا سلوک کیا کرو۔ میں نے تمام کے تمام
حقوق کے اوپر ماں کے حق کو مقدم رکھا. یا اللہ یہ صرف اور صرف تیری رضا کے لیے میں نے کیا تھا, اگر میرا وہ عمل تیری بارگاہ میں پسندیدہ ہے تو مجھے آج اس جگہ سے, اس مصیبت سے نجات دے دے. حدیث کے اندر ہے کہ ایک تھوڑا سا حصہ جو ہے اس غار کا کھل گیا, یعنی وہ راک, وہ پتھر, وہاں سے چٹان تھوڑی سی ہٹ گئی, روشنی آنے لگی. دوسرے نے دعا کیا, یا اللہ تو جانتا ہے میں بھی ایک غریب اور فقیر آدمی تھا, لیکن مجھے ایک اپنی چچا زاد بہن سے عشق ہو گیا. میں کسی بھی صورت میں اس کو حاصل کرنا چاہتا تھا, لیکن چونکہ میں غریب تھا اور وہ کچھ مالدار تھی, لہٰذا یہ ممکن نہیں تھا کہ یہ رشتہ جو ہے اگر میں مانگتا تو وہ لوگ مجھے دے دیتے. لہٰذا میں نے اس اپنی چچا زاد بہن سے برائی کی پیشکش کی. اس نے کہا کہ تمہیں 1000 دینار یا 1000 پاؤنڈ, جو بھی سمجھیے آپ, سونا, وہ تمہیں دینے پڑیں گے تو میں اس کام کے لیے تیار ہو سکتی ہوں. یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے سالوں محنت کیا اس کے لیے. میں نے اس کا جو مطالبہ تھا اس لڑکی کا, میں نے اتنی رقم جمع کی, اور اس کے بعد میں نے اس کو بلایا اور کہا کہ تمہاری جو شرط تھی یہ تمہارے سامنے ہے, اب تمہیں انکار نہیں ہونی چاہیے مجھے تمہیں اپنے آپ کو مجھ پہ میرے حوالے کرنے کے لیے. اس نے کہا کہ بالکل صحیح کہہ رہے ہو تم. دونوں بدکاری کی طرف راغب ہوئے, بہت قریب تھے کہ وہ گناہ میں ملوث ہو جاتے, لیکن اچانک لڑکی نے کہا کہ وہ بندے اللہ سے ڈر, کل قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مجھ سے اور تجھ سے دونوں سے پوچھو, کیونکہ ہم ایک سنگین گناہ کرنے جا رہے ہیں جس کا اللہ نے حکم دیا ہے قرآن کے اندر, یہ حرام ہے. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا, یہ اللیگل سیکشول افیئر, یہ حرام کاری, زناکاری, یہ جو ہے ایسی چیز ہے کہ اللہ فرماتے ہیں پھر اس کے قریب بھی نہ جاؤ. اللہ کا حکم ہے, اللہ کے یہاں سوال ہو. اور جیسا آپ کے سامنے پہلے بات آ چکی ہے کہ زنا کیا ہے, ایک قرض کی طرح ہے. 100 روپے کسی سے لیا, 100 روپے واپس کر دیں گے, لیکن آپ نے کسی ماں, کسی کی بہن کی عزت و آبرو کو پامال کیا ہے تو پھر آپ کے فیملی کے ساتھ بھی وہی ہسٹری ریپیٹ کی جائے گی. آپ کی بہن کے ساتھ, بیوی کے ساتھ, بیٹی کے ساتھ, خاندان میں کسی کے ساتھ بھی وہی عمل کوئی دوسرا کرے گا. یہ قرض کی ادائیگی ہے. زناکاری کا قرض اس طرح ادا ہوتا ہے. تو قرآن نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا, بہت گندا برا راستہ ہے. جیسے اس بندے نے دعا کہ یا اللہ, جیسے اس لڑکی نے کہا اتق اللہ, اللہ سے ڈرو, اللہ کے یہاں جواب دہ ہو گے ہم دونوں. میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے, میں کانپنے لگا, کپ کپی تاری ہو گئی. اللہ کے ڈر اور خوف سے میں فوراً وہاں سے پیچھے ہٹ گیا اور کہا کہ تو نے صحیح کہا, میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں. اور میں نے اس طرح توبہ کی اللہ کے سامنے کہ میں زندگی میں کبھی بھی گناہ کی طرف جو ہے آگے قدم میں نے اپنا نہیں بڑھایا. یا اللہ میں نے وہ پوری کی پوری 1000 دینار کی جو تھیلی تھی میں نے وہ بھی چھوڑ دیا. اور اس کے بعد جس طرح پہلے میں غریب اور فقیر تھا, محنت مزدوری کیا کرتا تھا, میں اسی طرح محنت و مزدوری کے اندر لگ گیا. میں نے کبھی کوئی گناہ کا ارتکاب نہیں کیا. یا اللہ میں نے اس گناہ سے اپنا قدم پیچھے ہٹایا تھا, کسی اور کے ڈر سے نہیں, کوئی موجود نہیں تھا سوائے تیری ذات کے. یا اللہ اگر میرے اس عمل کے اندر اخلاص تھا, میری توبہ اگر تیری بارگاہ میں قابل قبول ہے, تو یا اللہ تو مجھے آج اس مصیبت سے نجات دے دے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ پتھر تھوڑا اور ہٹ گیا, ابھی باہر نکلنے کا راستہ نہیں تھا, پتھر تھوڑا اور ہٹ گیا. اس کے بعد ایک اور جو دوست تھا وہ بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے اپنے ایک خاص عمل کی جو ہے جو اس نے کیا تھا زندگی کے اندر وہ دعا مانگی. اس نے دعا مانگی کہ یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں غریب, امیر, فقیر تھا, مسکین تھا, محتاج تھا. میرا ایک دوست ایک دن میرے پاس آیا, 100 روپے دیے اس نے, یا اس وقت جو بھی سکہ چلتا تھا جس کی قیمت 100 روپے ہو سکتی ہے, اس نے مجھے 100 روپے دیے بطور امانت کے, اور کہا کہ یہ امانت ہے, میں جب واپس لے لوں تو واپس دے دینا مجھے, میں کہیں جا رہا ہوں سفر پہ, یہ امانت رکھو اپنے پاس. اس نے اجازت دیا کہ امانت تو ہے لیکن تمہیں اس پیسے کو خرچ کرنے کی اجازت ہے. امانت کا مسئلہ کیا ہے کہ جس کسی نے آپ کو جو روپیہ دیا ہے, 100 کی نوٹ دیا ہے بطور امانت کے, اس میں خیانت نہیں کرنا ہے, خرچ نہیں کرنا ہے, اس کو ویسے ہی رکھ دینا ہے, جب مانگے واپس لوٹا کے وہی روپیہ دینا. آج خرچ کر کے دوسرے روپے دے دیں گے یا نہیں, بڑی پابندی ہے. لیکن اس نے اجازت دیا تھا, یا اللہ اس نے اجازت دیا تھا. میں نے اس 100 روپے سے کچھ بکریاں خریدی, اس کے بعد میں نے اس کے دودھ نکالے,
میں نے دودھ کو بیچنا شروع کیا اور پیسے جمع ہوئے، میں نے کچھ اور بکریاں خریدی، اس سے دودھ نکالا اور منافع ہوا، میں نے جو ہے پھر یہ کچھ بیل کچھ گائے خرید لیے، اس سے بھی بہت فائدہ ہوا، اس کے بعد پھر میں نے اونٹ خرید لیے، اس کے بھی دودھ نکالے، اور اس طرح خرید و فروخت کرتا رہا۔ میں بڑی بڑی بلڈنگیں کھڑی کی، کئی باغات میں نے خرید لیے، یا اللہ ایک دولت کی انبار لگ گئی میرے پاس اسی 100 روپے سے۔ پتہ چلتا ہے کہ بزنس ہے اور اللہ نے بزنس کے اندر برکت رکھی ہے۔ 10-15 سال کا عرصہ گزر گیا، میرا دوست واپس آیا اور کہا کہ میری امانت دے دو 100 روپے جو میں نے دیا تھا۔ میں نے کہا کہ یہ سارے کے سارے باغات، یہ محل، یہ تمام کے تمام یہ بکریوں کے ریور، یہ جو ہے گایوں کے بیلوں کے اونٹوں کے بڑے بڑے جو ہے یہ ریور، یہ تمام کے تمام تمہارے ہی تو ہیں۔ وہ کہنے لگا مذاق کر رہے ہو، میں نے تجھے 100 روپے دیا تھا، میں وہ 100 روپے کا طلبگار ہوں۔ اس نے کہا نہیں نہیں، یہ سب تمہارے۔ اسی 100 روپے سے میں نے جو ہے بزنس شروع کیا تھا اور آج اتنی بڑی جائیداد اور دولت ہے، یہ سب میرے دوست تمہارا ہی ہے۔ وہ انکار کرتا رہا، میں جو ہے بزد رہا، اور آخری میں اس نے سارے کے سارے جو ہے مالوں کو اس نے قبول کر لیا، اور میں نے ہنسی خوشی یہ اس کے حوالے کر دیا، اور میں جس طرح پہلے فقیر اور غریب اور امیر مسکین تھا، میری زندگی پھر اسی روش پہ ہو گئی، میں فقیر کا فقیر بن گیا۔ یا اللہ یہ عمل میں نے صرف اور صرف امانت کو خیانت نہیں کرنا، اور جو امانت رکھنے والا ہے اس تک اس کی امانت لوٹا دی جائے، تیرا حکم ہے ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ جس کی امانت ہے اس کی امانت کے حقدار تک اس کا حق پہنچا دو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ یا اللہ میرا یہ عمل اگر تیری بارگاہ میں پسندیدہ ہے، اور اگر میں اس کے اندر اخلاص تھا تو جانتا ہے، تو مجھے آج اس مصیبت سے نجات دے دے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اب جو ہے پتھر اور ہٹ گیا اور باہر آنے کا راستہ نکل آیا۔ بزرگوں دوستو، پہلے آپ نے دیکھا کہ عالموں کی جماعت کو جہنم کے اندر دھکیل دیا گیا کیونکہ عمل میں اخلاص نہیں تھا، پیوریٹی نہیں تھی، دکھلاوا تھا، ریاکاری تھی۔ شہیدوں کی جماعت کو جہنم میں دھکیل دیا گیا کیونکہ نام و نمود اور شہرت وہاں پہ جو ہے درکار تھی۔ اسی طریقے سے جتنے بھی مالدار تھے، سخی حضرات تھے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، اس جماعت کو بھی جہنم میں دھکیلا گیا کیونکہ خرچ کرتے وقت شہرت، ریاکاری اور نام و نمود درپیش تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے بڑے بڑے عمل کو اخلاص نہ ہونے کی بنیاد پہ سارے تینوں گروہ کو جہنم میں بھیج دیا۔ لیکن آخری کے 3 واقعات آپ نے دیکھے، ماں کی خدمت، ماں کے حق کو ادا کرنا جو اس کا فرض ہے۔ آج معاشرے کے اندر کس طرح جو ہے لاپرواہی برتی جاتی ہے اپنے پیرنٹس کے تئیں، اپنے ماں باپ کو کس طریقے سے لوگ جو ہے اولڈ ایج ہوم کے حوالے کر دیتے ہیں بغیر کسی مجبوری کے۔ لیکن ماں کی قدر کی وجہ سے، اس کے حق کو جاننے پہچاننے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر اس کو مصیبت سے نجات دلا دیا۔ امانت معمولی سمجھتے ہیں، لیکن اس امین شخص نے، اس امانت دار نے اپنے دوست کی ساری جائیداد کو، امانت کو واپس جو کیا، اس میں اخلاص تھا، پیوریٹی تھی۔ اللہ نے اس جو ہے نیکی کی وجہ سے، اخلاص کی وجہ سے اس کو اس مصیبت سے نجات دلایا، یعنی غار کے اندر سے باہر نکل گیا وہ۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ اسی طرح کہ جس طرح جو ہے تمام کے تمام اعمال جو اخلاص کی بنیاد پہ کیے گئے تھے، آدمی گناہ کا مرتکب ہونے جا رہا تھا، زناکاری میں ملوث ہونے جا رہا تھا، لیکن وہ اللہ کا ڈر شامل حال تھا، پیچھے ہٹ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نیک عمل کی بنیاد پہ دنیا کے اندر بھی اس کو جو ہے عذاب سے نجات دیا، مصیبت سے، اور آخرت کے اندر بھی اس کا جو ہے بڑا حصہ ہے۔ حدیث کے اندر ہے کہ 7 ایسے آدمی ہوں گے کہ قیامت کے میدان میں اللہ کے سائے کے علاوہ کسی اور کا سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے سائے کے۔ یہ 7 لوگ اللہ کے سائے میں رہیں گے، اللہ کا سایہ نصیب ہوگا، جس کے اندر سے ایک شخص وہ بھی ہے کہ رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ۔ 7 آدمی میں سے ایک آدمی وہ بھی ہے کہ کسی بڑی خوبصورت، حسین و جمیل، مالدار اور صاحب حیثیت، حسب و نسب والی عورت نے کسی نوجوان کو گناہ کی دعوت دیا تو اس نے کہہ دیا فقال انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا، یہ حرام، اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا اسے۔ اور دوسرا وہ شخص بھی ہے کہ رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله۔ عرش کے سائے میں وہ شخص بھی ہوگا کہ جس نے اللہ کے راستے میں صدقہ کیا، مال دیا، خیرات کیا، غربا فقراء کی مدد کیا، لیکن اس
مدد کے اندر، اس عمل کے اندر اخلاص شامل ہے. اتنا دیا اس نے کہ رائٹ ہینڈ سے دیا تو لیفٹ کو پتہ نہ چل سکا، مطلب اس نے چھپا کر کے دیا، ریاکاری نہیں تھی اس کے اندر. تو ایسا شخص بھی قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے کے اندر ہوگا. اور 5 شخص ہیں، وقت کا دامن تنگ ہے، میں اس کی طرف جانا نہیں چاہتا، چونکہ یہ 2 واقعات ایسے تھے کہ 7 لوگ عرش کے سائے میں رہیں گے، جن میں سے یہ 2 بھی ہے کہ جو برائی سے پیچھے ہٹ گیا، اللہ سے ڈرا، اور ایک وہ شخص کہ جس نے اس طرح اللہ کے راستے میں سنسیئرٹی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ صدقہ و خیرات کیا، نام و نمود کی خاطر نہیں، ایک ہاتھ سے دیا دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں، مطلب چھپا کر کے اس نے کیا، تو اس کو بھی اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. اور ایسے عمل کرنے کی بنیاد پہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر بھی بہت بڑی بڑی مصیبتوں سے نجات دیتے ہیں، اور آخرت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت جو ہے اسے نصیب ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اپنے عمل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اخلاص للہیت کا جذبہ عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.